बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, बर सगीर पाक व हिंद की सरजमीन हमेशा से ही औलिया अल्लाह का मस्कन रही है, लेकिन जो मकाम व मर्तबा सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले को मिला है, वो अपनी मिसाल आप है। इसी सिलसिले के एक दरकशिंदा सितारे कुतुब आलम शेखुल आलम हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिनका नाम ज़बान पर आते ही दिलों में तकवा, सब्र और इश्क़ इलाही की तड़प हमेशा पैदा हो जाती है। तसव्वुफ़ की तारीख़ में बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा उनके सख्त मुजाहिदों और फ़ाक़ा कशी के तज़किरे के बग़ैर नामुकम्मल है। आज की इस ख़ुसूसी नशिस्त में हम हज़रत बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के उस सबसे बड़े राज से पर्दा उठाएंगे जिसे तारीख़ लकड़ी की रोटी के नाम से जानती है। ये माज एक किस्सा नहीं है, बल्कि इंसानी नफ्स को लगाम डालने और खालिक के कायनात की रज़ा हासिल करने का वो कठिन सफ़र है जिसे सुनकर आज भी ईमान ताज़ा हो जाता है। तो मेरे साथ बने रहें, इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो से आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। दोस्तों, बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह के फ़क्र व फ़ाक़ा को समझने के लिए उनकी इब्तदाई तरबियत को समझना इंतहाई ज़रूरी है। आप रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा माजिदा हज़रत बीबी कुरसम खातून रहमतुल्लाह अलैह एक निहायत ही आबदा और ज़ाहिदा खातून थीं, और ये उनकी तरबियत का ही असर था कि बचपन ही से हज़रत बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह की रगों में अल्लाह की मोहब्बत शिद्दत से दौड़ रही थी। मशहूर वाक़या है कि जब बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह छोटे थे तो वालिदा उन्हें नमाज की तरफ राग़िब करने के लिए मुसल्ले के नीचे शक्कर की पूड़ी रख दिया करती थीं। ये हम सब ने किताबों में बचपन में पढ़ा है। और आपकी वालिदा आपको कहती थी कि बेटा, जो नमाज़ पढ़ता है अल्लाह मियाँ उसे शक्कर देता है। फिर एक दिन वालिदा शक्कर रखना भूल गईं, तो अल्लाह की कुदरत देखें कि जब बाबा साहब ने नमाज के बाद मुसल्ला उठाया तो वहाँ गैब से ही शक्कर मौजूद थी, और यहीं से आपकी ज़िंदगी में शक्कर और मिठास का वो सफ़र शुरू होता है जो आगे चलकर गंज शक्कर के लक़ब पर मुंतज हुआ है। लेकिन इस मिठास तक पहुंचने के लिए बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह को बरसों की कड़वाहट और भूख का भी सामना करना पड़ा। इस बात को भी याद रखना चाहिए। जब हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली तशरीफ़ लाए और हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते हक परस्त पर बैयत की, तो मुर्शिद ने आपकी रूहानी प्यास को देखते हुए आपको सख्त तरीन मुजाहिदों का हुक्म दिया। साहिब शरीयत लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते और समझते हैं कि तसव्वुफ़ में नफ्स को कुचलना ही असल कमाल होता है। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ने रियाज़त और इबादत की ऐसी राह इख्तियार की जो आम इंसानों के लिए नाकाबिल तसव्वुर थी। ऐसी इबादत और रियाज़त आम इंसान के तसव्वुर में भी नहीं आ सकती। बाबा साहब ने अपने मुर्शिद के हुक्म पर दिल्ली की एक मस्जिद के हुजरे में बैठकर इबादत शुरू की। आपका हाल ये था कि कई दिन तक रोज़ा रखते और अफ्तार के लिए कुछ भी मुयस्सर नहीं होता था। रिवायात बताती हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने रोज़ा मरियम रखे और चिल्ला माकूस जैसे कठिन मराहिल से भी आप गुज़रे। आपको बताते चलें कि रोज़ा मरियम से मुराद वो खामोशी का रोज़ा है जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वाक़या में आता है। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास वापस आईं, तो अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि वो लोगों से गुफ्तगू न करें, जबकि चिल्ला मकूस कुएँ में उल्टा लटक कर इबादत करना होता है। इंतहाई मुश्किल चिल्ला है जिसे सूफिया अच्छी तरह जानते हैं। सख्त तरीन मुजाहिदों के इन्हीं अयाम में जब बाबा साहब की भूख शिद्दत को पहुंच जाती तो इंसानी नफ्स खाने का मुतालबा करता। बाबा साहब जानते थे कि अगर नफ्स को उसकी मर्ज़ी का खाना दे दिया गया तो ये रूहानी सफ़र रुक जाएगा। बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के इन सख्त तरीन मुजाहिदों में लकड़ी की रोटी क्या थी? लकड़ी की रोटी की हकीकत बाबा साहब का वो राज था जो कोई ना पा सका, और जो सदियों तक पोशीदा रहा, और जिसने अभी तक तारीख़ के तालिब इल्मों और आप रहमतुल्लाह अलैह के अक़ीदतमंदों को हैरान कर रखा है। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ने लकड़ी के एक टुकड़े को रोटी की शक्ल दी हुई थी।
اور اسے اپنے شکم مبارک یعنی پیٹ کے ساتھ مضبوطی سے باندھ رکھا تھا۔ جب کبھی فاقہ کشی کے دوران پیٹ میں بھوک کی وجہ سے مروڑ اٹھتے یا نفس کھانے کی طرف مائل ہوتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اس لکڑی کی روٹی کو پیٹ پر مزید کس کر باندھ لیتے۔ دوستو، اس لکڑی کی روٹی کے پیچھے کئی روحانی راز پوشیدہ تھے، جن میں پہلا راز تھا نفس کو دھوکہ دینا۔ صوفیہ کے نزدیک نفس ایک سرکش گھوڑے کی طرح ہے۔ بابا صاحب نے اس لکڑی کے ذریعے اپنے نفس کو یہ پیغام دیا کہ تیری خوراک بس یہی ہے۔ جب نفس کو احساس ہوتا کہ کھانے کے لیے صرف لکڑی ہے تو وہ خاموش ہو جاتا۔ روٹی کی لکڑی کا دوسرا راز ہے خلق سے بے نیازی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ حضور، آپ اس لکڑی کو اپنے ساتھ کیوں رکھتے ہیں؟ تو بابا صاحب نے مسکرا کر فرمایا، تاکہ جب کوئی مجھے کھانے کی دعوت دے تو میں اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ سکوں کہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ دوستو، یہ وہ مقام توکل تھا جہاں ایک درویش اپنی بھوک کا حال دنیا پر ظاہر کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ یہ بات کہہ کر وہ جھوٹ سے بھی بچ گئے اور اپنے فقر کی لاج بھی رکھ لی۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اس صبر کی داستان ہے جو پتھر کو بھی پگھلا دیتی ہے، اور یہ اس ریاضت کی کہانی ہے جو انسان کو فرشتوں کا ہمنشین بنا دیتی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، جو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے محبوب خلیفہ تھے، ان کے ملفوظات کی ایک کتاب ہے فوائد الفؤاد۔ اس میں بابا صاحب کے زہد و قناعت کا جا بجا ذکر ملتا ہے۔ سیر الاولیاء ایک اور مشہور زمانہ صوفیانہ اور تاریخی کتاب ہے جسے حضرت امیر خرد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ یہ کتاب فارسی زبان میں لکھی گئی تھی اور برصغیر کے صوفی بزرگوں کی زندگی اور تعلیمات اور واقعات جاننے کے لیے اس کتاب سے بہتر قابل اعتماد اور کوئی کتاب نہیں۔ اسے سب سے قابل اعتماد کتاب سمجھا جاتا ہے۔ حضرت امیر خرد سیر الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ بابا فرید کی خانگاہ میں کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، بلکہ ایک مرتبہ جنگلی کریلوں یعنی ڈیلوں سے افطار کیا گیا اور جس میں نمک تک نہیں تھا، بالکل ہی پھیکے تھے۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کو ہمیشہ یہ سکھایا کہ اصل لذت پیٹ بھرنے میں نہیں، بلکہ اصل لذت تو روح کی بالیدگی میں ہے۔ بابا صاحب کی لکڑی کی روٹی دراصل اس عزم کا نشان تھی کہ اے میرے رب، اگر مجھے روٹی میسر نہیں تو کیا ہوا، تب بھی میں تیرا شکر گزار بندہ ہوں اور تیرے ہی سامنے سرنگوں ہوں۔ دوستو، یہ کہا جاتا ہے کہ جب صبر اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ لکڑی کی روٹی رکھنے والے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ آپ نے جب مٹی اٹھائی تو وہ شکر بن گئی، اور پتھر کے کنکر اٹھا کر جب منہ میں رکھے تو وہ میٹھے ہو گئے۔ ایک مشہور روایت ہے کہ ایک تاجر کا قافلہ شکر لے کر کہیں جا رہا تھا۔ جب وہ آپ کے پاس سے گزرا تو بابا صاحب نے پوچھا کہ بیٹا، ان بوریوں میں کیا ہے؟ تاجر نے جھوٹ بولا کہ حضور، ان میں نمک ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نمک ہی ہوگا۔ اب جب تاجر منزل پر پہنچا اور بوریاں کھولیں تو تمام شکر نمک بن چکی تھی۔ جب تاجر نے یہ دیکھا تو بڑا پریشان ہوا اور وہ روتا ہوا واپس آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آپ سے معافی مانگنے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ان بوریوں میں شکر تھی تو اب شکر ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ بوریاں جو نمک بن گئی تھیں اب دوبارہ شکر بن گئیں۔ یہ اس شخص کی برکت تھی جس نے اللہ کے لیے اپنے پیٹ پر لکڑی کی روٹی باندھی تھی۔ دوستو، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پنجابی کلام اشلوق میں اس فقر کی خوب عکاسی کی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فریدہ، روٹی میری کاٹ دی، لاون میری بھوک، جنہ کھادیاں چوپڑیاں گھنے سین گے دکھ۔ مطلب یہ ہے کہ اے فرید، میری روٹی لکڑی کی ہے اور میری بھوک ہی میرے سالن ہے۔ جنہوں نے دنیا کی چکنی چوپڑی روٹیاں کھائیں وہ ایک دن بڑے دکھ اٹھائیں گے۔ اسی شعر میں لکڑی کی روٹی کا ذکر واضح طور پر موجود ہے، جو اس بات کی سند ہے کہ یہ کوئی افسانوی بات نہیں، بلکہ ان کی روحانی زندگی کا ایک عملی حصہ تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کو یہ سمجھایا کہ لذت طعام انسان کو غافل کر دیتی ہے، جبکہ فقر کا ذائقہ انسان کو خدا کے قریب کر دیتا ہے۔
دوستو حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں کچھ ایسے لمحات بھی آئے، خاص طور پر اجودھن پاک پتن کی طرف ہجرت میں فقر کی انتہا ہو گئی۔ اپنے مرشد حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان پر دہلی کی چہل پہل چھوڑ کر بابا صاحب نے اجودھن موجودہ پاک پتن کے جنگلوں کو اپنا مسکن بنا لیا۔ یہاں پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جس حال میں زندگی گزاری وہ سن کر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اوڑھنے بچھونے کے لیے صرف ایک ہی کمبل تھا، جو اس قدر بوسیدہ ہو چکا تھا کہ اس میں کئی پیوند لگے ہوئے تھے۔ لیکن اسی کالی کملی والے درویش کے آستانے پر وقت کے بادشاہ سلطان ناصر الدین اور غیاث الدین بلبن حاضری دینا اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ ان تمام بادشاہوں نے جاگیروں کی بھی پیشکش کی، لیکن بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ کر یہ پیشکش ٹھکرا دی کہ ہمارے بزرگوں نے جاگیریں قبول نہیں کی، اگر میں یہ کروں گا تو کل اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی درویشی کا یہ عالم تھا کہ آپ کا تکیہ مٹی کا تھا اور زمین آپ کا بستر تھی، لیکن آپ کے دل کی سلطنت اتنی بڑی تھی کہ آج صدیوں بعد بھی کروڑوں لوگ آپ کے در پر سر جھکاتے ہیں۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکڑی کی روٹی میں عصر حاضر کے لیے بھی خاص پیغام ہے۔ آج ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں مادہ پرستی یعنی مٹیریلزم اتنے عروج پر ہے کہ ہم چھوٹی سی بھوک یا ذرا سی کمی پر بھی اللہ کا شکوہ شروع کر دیتے ہیں، جبکہ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکڑی کی روٹی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ ہم قناعت اختیار کریں، جو کچھ میسر ہے اس پر راضی رہیں اور اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کریں، صبر کریں، مشکل حالات میں ثابت قدم رہیں اور اپنی عبادات اور مجاہدے کو دنیا کی نظروں سے چھپائیں، کیونکہ بابا صاحب بھی اپنی عبادات کو لوگوں سے چھپاتے تھے۔ دوستو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 5 محرم الحرام کو ہوا، اور آپ نے وصال کے وقت بھی اللہ کے حضور سجدہ کیا اور یا حی یا قیوم پکارتے ہوئے جان آفریں کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ لکڑی کی روٹی، وہ سخت مجاہدے اور وہ راتوں کی گریہ ازاری رنگ لے آئی، اور اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا کیا کہ آپ قطب الاقطاب کہلائے۔ اجودھن کی وہ بنجر زمین جہاں آپ نے ڈیرے ڈالے تھے، آج پاک پتن یعنی پاک پتن مقدس گھاٹ بن چکی ہے، جہاں سے آج بھی لاکھوں پیاسے اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین کرام، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی لکڑی کی روٹی کا راز دراصل عشق الہی کا راز تھا۔ جب انسان اللہ کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیتا ہے تو اللہ اسے وہ کچھ عطا کرتا ہے جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان اولیاء اللہ کے قصوں کو بعض معجزات سمجھ کر نہ سنیں، بلکہ ان کے زندگی کے اصولوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے ہمیں اپنے نفس کو پہچاننے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔